اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اس طرح فرما رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے تو عائشہ فرماتی ہیں پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی پائی ہے؟ 63 سال 4 دن 6 گھنٹے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ 22,330 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، جب انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور میں ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا، اب جب حضور ہی نہیں ہے، مجھے ان آنکھوں سے کسی کو دیکھنا بھی نہیں ہے اور ان کانوں سے مجھے کسی کی بات سننی نہیں ہے، آپ میری سماعت اور بصارت دونوں چھین لیجئے، مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ کانوں کی ضرورت نہ آنکھوں کی ضرورت۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فوراً نابینا بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے۔ اللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جب انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے فوراً انتقال ہو گیا، سنتے ہی فوراً انتقال ہو گیا۔ اور ایک عورت ملنے آئی، جب ان کو معلوم ہے، ایک عورت کو حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ جیسا حضور کے پاس آئی تو انہوں نے چیخ ماری اور بالکل وہیں پر مر گئی، ان کا انتقال۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے، اسی طرح وفات بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 24 گھنٹے تک مدینے کے اندر بچوں نے دودھ نہیں پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گدھا تھا جس کا نام یافور ہے، جب اس کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، وہ بھاگا گیا، ایک کنویں میں کود کر مر گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی شہبہ، جس کا نام ہے شہبہ اونٹنی، تو اس نے جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ 3 دن صحابہ اس کو کھلا رہے ہیں کھاتے نہیں ہے، اور 3 دن ہو گئے، اور 3 دن ہوتے ہوئے اسی طرح وہ مر گئی، بھوک سے تڑپ کر مر گئی، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور اسی مہینے میں وفات بھی ہے۔ لیکن آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں، ولادت سب کو معلوم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی، یہ بہت کم لوگ اور بہت چند لوگ اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اس کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ ولادت تو سب ذکر کرتے ہیں لیکن وفات کوئی آدمی ذکر نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب کو معلوم ہے، تو اسی طرح جس طرح ولادت معلوم ہے تو وفات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کس طرح تشریف لے گئے، کن حالات میں تشریف لے گئے اور آپ کو کیا بیماری آئی اور کس طرح جو ہے آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے اور کتنے دن اس دنیا میں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ انک میت و انہم میتون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، موت آپ کو بھی آئے گی اور موت ان لوگوں کو بھی آئے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے، آ گئی، اور باقی جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے ہیں قیامت تک آتے رہیں گے، تمام کو موت آئے گی۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کو موت نہ آئے۔ تو اس بات سے کیا معلوم ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کو اپنی موت پر اعتبار و یقین ہونا چاہیے کہ مجھے مر جانا ہے۔ اگر کسی کو موت نہ آتی تو وہ نبی ہوتے، انبیاء ہوتے، اور انبیاءوں میں بھی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے جن کو موت نہ آتی، لیکن ان کو بھی موت آ گئی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، یعنی 12 ربیع اول سے 6 مہینے پہلے مہینہ آتا ہے شعبان کا مہینہ۔ تو شعبان کے مہینے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سب کو یاد ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، جو بہت چھوٹی عمر کے تھے اور مفسر قرآن تھے آپ، تو ہر مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، عبداللہ بن عباس کو۔
تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہر مشورے میں ان کو ساتھ رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر تو 16-17 سال ہے، ان کو آپ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھو عبداللہ بن عباس سے کہ جو آیت ہے، یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ اس صورت سے کیا مراد ہے، یہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس آیت سے اس صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور مجھے بھی اسی بات پر یقین ہے کہ اس صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کی خوشبو آتی ہے۔ یہ جو صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم کی 114 قرآن کریم میں 114 صورت ہیں، یہ سب سے لاسٹ کی صورت ہے، 114 نمبر اس صورت کا ہے۔ اس صورت کے بعد کوئی پوری صورت نازل نہیں ہوئی، اس صورت کے بعد اگر نازل ہوئی تو چند آیات نازل ہوئی، لیکن صورت کوئی بھی نازل نہیں ہوئی۔ تو شعبان کے مہینے میں صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے بعد ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں کیا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، عبادت کریں اور استغفار کرتے رہیں، واستغفر انہ کان توابا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس صورت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استغفار کرتے رہتے، تو آج ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بخشے بخشائے تھے، ان کے صدقے طفیل سے تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، ان کا دامن پکڑ کر ان کی سفارش پہ تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ بھی استغفار کر رہے ہیں۔ تو آج جن کی عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئی، جو بالکل آخری عمر میں ہیں، اور جن کے داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جن کی کمر جھک گئی ہے، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد استغفار کر رہے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا تو آپ استغفار کر رہے تھے۔ استغفار کیا مطلب؟ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی تو معصوم ہیں، ان پر تو کوئی گناہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی سے بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نبی سے بھی ہرگز کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ بزرگ ہیں اور جن لوگوں کی عمریں کافی ہو گئی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آخری عمر میں ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انہ کان توابا، کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوگی شعبان کے مہینے میں، تو شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، یمن روانہ کیا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب شعبان کے مہینے میں، یعنی اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا کہ یمن کے اندر جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان تک دین کو پہنچایا جائے اور ان کو سمجھانا۔ تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی لشکر کو، کسی آدمی کو بھیجتے دین کے لیے، تو مسجد نبوی سے ان کو روانہ کر دیتے، تم چلے جاؤ۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل جب یہاں پر جا رہے ہیں شعبان کے مہینے میں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کی رسی کو پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں۔ یعنی غلام کہاں بیٹھے ہیں؟ غلام اونٹ پر بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں۔ پیدل چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 میل 7 کلومیٹر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے۔ یہاں اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو اپنے گھر میں لیٹے لیٹے اس کو بول دیتے بھائی چلے جاؤ، یعنی مہمان کے ساتھ باہر دروازے تک بھی نہیں جاتے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کے ساتھ 7 کلومیٹر تک پیدل جا رہے ہیں، اور آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ کیا نصیحت؟ بہت ساری نصیحتیں پھر فرمائی ان کو، لیکن ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائی کہ معاذ جب جدا ہونے لگے تو سلام کہا کہ معاذ السلام علیکم۔ کہا کہ رسول اللہ آپ اس طرح سلام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ معاذ یہ تیرا اور میرا آخری سلام ہے، اور تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ ہو سکتا ہے جب تو یمن سے واپس آئے گا تو میری مسجد کے پاس سے گزرے گا، میری قبر کے پاس سے گزرے گا، لیکن مجھ سے تجھے ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن جب معاذ ابن جبل نے یہ سنا تو فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ رونے لگے۔ معاذ بن جبل بہت زور زور سے رونے لگے۔ کیا رسول اللہ یہ آپ کی کیسی بات ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کی وفات ہو جائے گی؟ کہاں میری وفات ہو جائے گی، اور جب تم واپس آؤ گے تو میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، یہ فرمایا کہ تم فکر مت کرو، جو آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور جس کی زندگی تقوی پر گزرتی ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، چاہے ہندوستان میں رہتا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش میں رہتا ہو، چاہے وہ افریقہ میں، امریکہ میں، کہیں بھی رہتا ہو پوری دنیا میں، لیکن جو آدمی متقی ہے وہ ہمیشہ میرے نزدیک ہے، ہمیشہ میرے قریب ہے۔
تو جو آدمی متقی ہوگا، متقی کون ہے؟ جس آدمی کو گناہوں سے نفرت ہو جائے اور جس آدمی کو اچھے کام کرنے کا دل کرے، نیک کام کرنے کا دل کرے، وہ کام کرنے کو دل کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائے۔ جب آدمی کا دل ایسا ہو جائے تو سمجھ لے کہ میں متقی بن گیا ہوں۔ لیکن ایک آدمی جو ہمیشہ گناہ کرتا رہے اور وہ یہ سوچے میں متقی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہ اور تقوی یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب چاہے دنیا میں کوئی آدمی کہیں بھی رہے، جتنا جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ ہمیشہ میرے نزدیک ہوگا اور ہمیشہ میرے قریب ہوگا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے یمن کے لیے۔ تو جب شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں، ہر رمضان کے مہینے میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے پورا، اور پھر اس کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کا معمول یہ تھا کہ ہر دن ایک پارہ سناتے تھے، یعنی 30 دن میں 30 پارے ایک قرآن۔ لیکن یہ جو رمضان آیا، اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن میں روزانہ 2 پارے، یعنی 30 دن کے اندر 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، 2 مرتبہ قرآن کو سنایا۔ تو اور دوسرا کام کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن اس سال یہ 10 ہجری ہے، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اور اس کے بعد 9 ہجری میں ہی حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حج فرض جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، پہلے 9 ہجری کے اندر ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر 300 لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان میرا آخری رمضان ہے، یہ رمضان میرا آخری رمضان ہے۔ کیوں یا رسول اللہ آخری رمضان کیوں ہے بجان؟ اس لیے کہ میں نے ہر سال 20 دن کا اعتکاف کیا، وہ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا، لیکن اس سال میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ہر سال میرے ساتھ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 1 دور نکالتے تھے، لیکن اس سال 2 دور نکالے ہیں، تو لگتا ہے یہ رمضان میرا آخری رمضان ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج پر بھیج دیا، اور حضرت علی کو کہا کہ یہ 3 اعلان آپ کو کرنے ہیں، آپ حج پر جا رہے ہیں، اور حج پر 300 آدمیوں کے ساتھ گئے، تو حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کو یہ 3 اعلان کرنے ہیں۔ تو حج پر جب گئے تو 3 اعلان حضرت علی نے کیے، کیا کہ سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے، مسلمان جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے سچے دل سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ اس وقت بیت اللہ شریف کے پاس یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے اور منافقین سب آتے تھے، لیکن یہاں پر حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان اور مومن جائیں گے اور دوسرا آدمی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا اعلان حضرت علی نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے تھے، اتنا گناہ گار سمجھتے تھے یہودی عیسائی کہ اپنے کپڑے نکال کر اور برہنہ ہو کر پورے ننگے ہو کر جو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا اعلان یہ فرمایا کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اب کوئی مشرک اور کوئی جو ہے کفاروں میں سے کوئی آدمی جو ہے حج نہیں کرے گا، اب صرف حج وہ کریں گے جو ایمان والے ہیں۔ اور چوتھا اعلان یہ فرمایا کہ آج کے بعد یہاں سے سارے مشرکین جتنے بھی ہیں کفار ہیں وہ سب یہاں سے نکل جائیں، بیت اللہ شریف سے مکے سے سب نکل جائیں، باہر رہیں، یہاں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے آنے والے ہیں، تو اپنے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو پاک فرمایا، بیت اللہ شریف کو، مکہ شریف کو پاک فرمایا کہ جب میں حج کرنے جاؤں کوئی مشرک اور کافر وہاں پر باقی نہ رہے۔ تو 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ صحابہ کو لے کر حج کرنے گئے۔ جب حج کرنے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامکم ھذا، کہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، حج کس طرح کرتے ہیں وہ سیکھ لو، حج کے جو ارکان ہیں کس طرح حج کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب مجھ سے سیکھ لو۔ تو صحابہ تو حیران ہو جاتے یہ بات سنتے ہوئے آپ کی کہ آپ اس طرح کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج کرنے نہ آؤں، آئندہ سال تم تو حج کرنے آؤ گے لیکن میں تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے حج کرنے نہ آؤں۔ تو صحابہ جب یہ بات سنتے تو فوراً جو ہے صحابہ رونے لگتے، اور اسی موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا حجۃ الوداع میں جمعے کے دن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ارشاد فرمایا الا هل بلغت الرسالۃ، کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے دین کو پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے تو دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہنا کہ اللہ آپ گواہ رہنا کہ صحابہ نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ میں نے دین کو پہنچا دیا ہے، تو لہٰذا میں نے دین کو پہنچا دیا تو میرا حق ادا ہو گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے،
سب سے آخری آیت کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، بس دین وہی ہے جو آج تک نازل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی نیا دین شروع کرے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اس کا خود کا دین تو ہو سکتا ہے، حضور کا دین نہیں ہے، آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سنایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ آج دین مکمل ہو چکا، آپ رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب نبی دنیا میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے، تو آج اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، دین پہنچ چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے، سارا دین ہم تک پہنچ چکا ہے، تو اب نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اب جلد ہونے والی ہے۔ اس کے بعد جب ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے تو 22 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے، تو مدینہ جب آ گئے ذی الحجہ کے بعد یہ 10 ہجری ہے، اب 10 ہجری ختم ہو گئی، یہاں سے 11 ہجری شروع ہے، تو سب سے پہلا مہینہ محرم ہے اور دوسرا مہینہ صفر ہے۔ ان 2 مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استغفار کرتے رہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی؟ تو محرم کے مہینے کے اندر اور صفر کے مہینے کے اندر 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ کرتے رہے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کو بتانا چاہتے تھے کہ جب تمہاری عمر بھی بالکل آخری عمر ہو جائے اور تم بھی اپنی موت کے بالکل قریب پہنچ جاؤ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم آخری عمر میں استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، تاکہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ تو 11 ہجری شروع ہو گیا اور 28 صفر ہے، یعنی محرم کا مہینہ پورا ہو گیا اور صفر کا مہینہ 28 تاریخ ہے، تو 28 تاریخ کو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جنت البقیع گئے۔ 28 صفر جنت البقیع گئے تو بقیع والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع والوں کے لیے دعا کی اور ان سے بات کر رہے تھے، اور ان سے بات کیا کر رہے تھے کہ عن قریب میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں اور عن قریب میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ تو جب صحابہ نے سنا، چند صحابہ نے جو پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے تو صحابی رونے لگے کہ ان سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان 2 آیتوں کے نازل ہو جانے سے، ایک اذا جاء اور الیوم اکملت لکم دینکم، ان آیتوں کے نازل ہو جانے کی وجہ سے تمام صحابہ میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وفات کا وقت آ چکا ہے۔ تو حضور جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں، جنت البقیع کے جو شہداء احد ہیں، جو احد کے میدان احد میں جو شہید ہوئے، جنگ احد میں جو شہید ہوئے ہیں، ان تمام کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں کہ میں بھی عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ یہ 28 صفر ہے۔ اب 29 صفر آیا، 29 صفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اتنے سارے صحابی ہیں تو ان صحابی میں سے ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان سبھی کا انتقال ہونے کے بعد ان کی نماز جنازہ عصر کی نماز میں آئی، تو عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ جب وہاں سے دفن کر کے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا، اتنا سخت درد ہوا کہ اور اس دن جو ہے باری تھی وہ عائشہ کی باری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب عائشہ کے گھر آئے عشاء کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میرے تو سر میں سخت درد ہے، تو اتفاق یہ ہوا کہ اس دن حضرت عائشہ کے بھی سر میں درد تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، لہٰذا آپ تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میرے بھی سر میں درد ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ کے بھی سر میں درد ہے، میرے بھی سر میں درد ہے، لہٰذا آپ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مذاق کر رہے ہیں بیوی سے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں چلی جاؤں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا اگر تم اس بیماری میں چلی گئی، تمہارے سر میں درد ہے، تم چلی گئی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے کفن دوں گا، خود نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتاروں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا، قبر میں اتاروں گا۔ تو حضرت عائشہ ادھر سے فرماتی ہیں اچھا مجھے مارنا چاہتے ہو اور پھر یہ چاہتے ہو کہ میں دوسری بیوی کے پاس جاؤں، آپ یہ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں پھر دوسری بیوی کے پاس جاؤں، یعنی یہ مذاق کر رہے ہیں، مذاق کا انداز ہے۔ یہاں تو بیوی سے مذاق کرنے کو تیار نہیں آدمی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں 29 صفر سے ہی جو ہے درد شروع ہو گیا، تو 30 صفر آیا، تو 30 صفر کو تمام صحابہ میں بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات سر میں درد ہوا۔ تو 30 صفر فجر کی نماز کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ لگتا ہے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی وفات ہو جائے، تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھیں۔
آپ مجھ سے پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سر مبارک پر ہاتھ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے نا وہ پٹی، کپڑے کی پٹی بھگا کر پانی میں رکھی ہوئی تھی، جب اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کے اوپر سے بھی جو ہے محسوس ہو رہا تھا، اتنی وہ گرم پٹی بھی اور وہ کپڑا بھی اتنا گرم ہو رہا تھا کہ اوپر تک اس کی گرمی جو ہے محسوس ہو رہی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ کو اتنا زیادہ بخار، آپ کو اتنا بخار؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کو پریشانی ڈبل آتی ہے، نبیوں کو بیماری ڈبل آتی ہے، بخار بھی تم میں سے جتنے دو آدمی کو بخار ہوتا ہے، نبی کو اتنے کو ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ پھر تو آپ کو اجر بھی ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہمیں اجر بھی ڈبل ملتا ہے اور ہمارے اوپر پریشانی بھی ڈبل آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یہاں پر کہ رسول اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھیں ضرور، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کو کفن کون دے گا؟ آپ کو نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے، میرے خاندان کے لوگ ہی مجھے غسل دیں گے، اور میرے خاندان کے لوگ ہی مجھے قبر میں اتاریں گے، اور میرے خاندان اہل بیت حضرت علی وغیرہ، حضرت عباس ہیں، حضرت فضل ہیں، یعنی جو خاندان کے ہیں وہی مجھے قبر میں اتاریں گے، وہی غسل دیں گے، وہی کفن دیں گے۔ پھر نماز جنازہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ میری نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جب آپ کفن دے دو تو مجھے میرے حجرے میں لٹا دینا، وہاں پر سب سے پہلے آسمان کے تمام فرشتے آئیں گے، وہ فرشتے میرے اوپر درود بھیجیں گے، اس کے بعد اہل بیت میرے اوپر درود بھیجیں گے، اس کے بعد انصار اور مہاجرین، اس کے بعد مہاجرین اور انصار یہ سب میرے اوپر درود بھیجیں گے، اس کے بعد مجھے دفن کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر کو بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہے، یعنی یہ 14 دن ہوتے ہیں۔ ان 14 دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو کس طرح آ رہے ہیں؟ جب مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ادھر حضرت علی ہوتے، ادھر حضرت عباس ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور دونوں کے کاندھوں سے یوں گھسٹتے ہوئے آتے، آپ کے پیر یوں چلتے نہیں بلکہ یوں پیر گھسٹتے ہوئے آتے اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرتے۔ اور یہاں کیا ہے، ذرا سا سر میں درد ہوا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہے جن کا سر میں درد ہو رہا ہے، جن کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، خالی گھر میں بیٹھے ہوئے پھر بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز معاف نہیں ہے، ان کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن یہاں بہت سارے پیر اور فقیر اور صوفی نے، درگاہ میں بیٹھنے والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے خواب میں رات اللہ آئے تھے اور مجھے کہہ دیا کہ تمہارے لیے نماز معاف ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی، سب سے پہلے نبیوں کے لیے نماز معاف ہوتی، صحابہ کے لیے نماز معاف ہوتی، لیکن جب ان کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتا، نماز بالکل ہرگز معاف نہیں ہو سکتی۔ تو 4 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا، اتنا بخار ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو بلایا اور تمام بیویوں کو بلا کر فرمایا کہ مجھے 7 کنویں سے پانی لاؤ، 7 کنویں سے پانی لایا جائے اور مجھے غسل دیا جائے۔ تو غسل کیسا دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہمت نہیں تھی خود غسل کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس ٹب ہے، تو حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، تو بیٹی ہیں، تو ان کے پاس ایک ٹب تھا بڑا، وہ ٹب منگایا گیا اور ٹب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ تمام بیوی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیوی زندہ تھی، 11 بیویوں میں سے 2 بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیات ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ ایک حضرت خدیجہ ہیں، دوسری زینب بنت خزیمہ ہے، یہ دونوں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آپ کے زندگی میں ہی جو ہے وفات پا گئی، لیکن 9 بیوی موجود تھی، تو 9 کے 9 بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اور 5 ربیع الاول کو پیر کے دن تمام ازواج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہیے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں آخری عمر عائشہ کے پاس گزار لوں، تو تمام بیویوں نے اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس اپنی جو ہے یہ زندگی گزاریں، جب تک آپ بیمار ہیں عائشہ کے پاس رہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ ہمارے پاس آ جانا۔ تو 7 دن، یہ پیر کا دن ہے، 5 ربیع الاول پیر کا دن، اور اگلی جو پیر آتی ہے وہ 12 ربیع الاول کا آتی ہے۔ 7 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عائشہ کے گھر میں رہے، عائشہ کے پاس رہے۔ جب 5 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ میری اتنی تکلیف اور اتنی تکلیف میں کیوں ہوں اور میری اتنی طبیعت خراب کس طرح ہو گئی؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے جنگ خیبر، اور جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوئی، کہ جنگ خیبر میں جب ہم تھے تو ایک یہودیہ عورت مرحب کی بہن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بھنی ہوئی بکری لے کر آئی، بکری کا گوشت بھنی ہوئی لے کر آئی۔ اس کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ یہ صدقہ نہیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اس کا اگر کھانا کھاؤں گا، میں اس کا گوشت کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے جو صحابی بیٹھے تھے ان کا نام ہے بشر بن برا۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دونوں کھانا کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 لقمے کھائے، انہوں نے بھی کھائے۔ 2-3 لقمے کھانے کے بعد وہ گوشت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گوشت کھا رہے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے، اس گوشت نے، اس بکری نے خود بولا رسول اللہ ہمیں نہ کھائیں، اس عورت نے میرے اندر زہر ملایا ہے۔ اس عورت نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ وہ گوشت پہلے ہی بھی بول سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 لقمے کھانے کے بعد وہ گوشت بولا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت دینی تھی، آپ کو شہید کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زہر کا گوشت اس لیے کھلایا تاکہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو۔ تو جو آپ کے ساتھ صحابی تھے، جب ان کو معلوم ہوا تو ان کی تو فوراً وفات ہو گئی۔ بشر بن برا جو آپ کے ساتھ صحابی تھے جنہوں نے زہر آلود گوشت کو کھایا، ان کی تو فوراً وفات ہو گئی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو فرما رہے ہیں کہ عائشہ کہ وہ جو گوشت میں نے اس دن کھایا تھا، آج اس گوشت کی وجہ سے میری آنتیں کٹ رہی ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ اب یہ 5 ہجری ہے، جو 5 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، تو یہاں تک آپ نمازیں پڑھاتے رہے۔ 8 ربیع الاول جمعرات کے دن آیا، 8 ربیع الاول جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات تلاوت فرمائی۔ کون سی؟ سورہ مرسلات، جس کے اندر 50 آیت اور 2 رکوع ہیں۔ اتنی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی نڈال ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو آپ گھر میں آ گئے ہیں عائشہ کے بعد۔ گھر میں جب آ گئے، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، 8 ربیع الاول جمعرات کے دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ تو جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف بڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد ہے تو حجرہ ادھر تھا دائیں طرف، کیونکہ آپ کا دائیں ادھر ہے نا، تو دائیں طرف حجرہ تھا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تھا، تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ جیسے مسجد میں آئے جمعرات کے دن 8 ربیع الاول کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ آپ کو غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہو گئی؟ کہ رسول اللہ ابھی نماز نہیں ہوئی۔ حضرت بلال نے اذان تو دے دی ہے لیکن تمام صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے غسل دو۔ پھر آپ کو غسل کرایا گیا دوسری مرتبہ۔ پھر آپ مسجد میں جیسے اندر مسجد میں جیسا قدم مبارک رکھا حجرے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر پوچھا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز ہو گئی ہے؟ تو فرمایا ابھی نماز نہیں ہوئی ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، لیکن تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت زیادہ ہو گیا اور بھئی آدمی بے ہوش ہو رہا ہے، پھر اٹھ رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو وقت تو زیادہ ہو گیا ہوگا۔ جب وقت زیادہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ہیں مسجد میں؟ تو بتایا کہ ابو بکر ہیں۔ تو عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو بولو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو عائشہ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام صحابہ یہ سوچ رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کہا ہو اور یہ اپنے والد صاحب کو بول رہی ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو کہا، صحابی کو کہا، کسی صحابی کو، کہ حضرت عمر کو بولے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر پیچھے اقامت دی، تکبیر کہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر جیسے کہا تو یہ اللہ اکبر کی آواز، تکبیر کی آواز، تکبیر تحریمہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہی کہا، زور سے کہا، آہستہ بلکہ زور سے کہا کہ ابو بکر کو آگے کرو، عمر کو پیچھے کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے مصلی پہ صرف ابو بکر ہی کھڑے ہوں، ابو بکر کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے رہتے ہوئے نماز پڑھائیں، صرف ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ تو 8 ربیع الاول جمعرات کے دن اور حضرت ابو بکر نے یہ عشاء کی نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد 9 ربیع الاول کو جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے ہوئے جمعہ بھی حضرت ابو بکر نے پڑھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں اتنی ہمت نہیں ہے لیکن جمعہ بھی پڑھایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ 9 ربیع الاول کی 5 نماز، 10 ربیع الاول کی 5 نماز، 11 ربیع الاول کی 5 نماز، کتنی ہو گئی؟ 15 نماز۔ 8 ربیع الاول کی عشاء کی نماز 16، اور 12 ربیع الاول پیر کے دن کی فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے فرمائی ہے، حضرت ابو بکر نے جو ہے یہ نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو 10 ربیع الاول ہے، ہفتے کا دن ہے، تو 10 ربیع الاول کو ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور حضرت علی، حضرت عباس کے سہارے سے آپ جو ہے مسجد میں آئے۔ تو مسجد میں آئے تو جب نماز ہو رہی تھی، آپ مسجد میں آئے تو نماز ہو رہی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے،
تو ابو بکر کو جب محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں تو ابو بکر جو ہے وہ ایک طرف ہونے لگے، دائیں طرف ہونے لگے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پکڑ لیا اور روکا کہ آپ یہیں رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر ٹھہر کر جو ہے وہ تمام صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یعنی وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واحد صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا کہ آپ نماز پڑھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز ہے۔ اب ظہر کی نماز کے بعد تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ 10 ربیع الاول ہفتے کا دن ہے اور ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، بڑی قیمتی نصیحتیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن میں 2-4 آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا یہودیوں پر لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر لعنت ہو، لیکن یہ ایک موقع ایسا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر لعنت ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ کس لیے فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہودیوں پر اس لیے لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو مرنے کے بعد، جب ان کے نبی کا انتقال ہو گیا، جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل میں، تو ان کے جب نبی کا انتقال ہو گیا، نبی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں اور ان پر لعنتیں قیامت تک برستی رہیں گی جو اپنے مردوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میری تمہارے سے درخواست ہے، تمام صحابہ سے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں یہ فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ نہ کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے اکابرین ہو، کسی کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حضور نے اپنی قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر سجدہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے بھائی میرے مرنے کے بعد تمام کے تمام لوگ میری قبر کو سجدہ کرنا۔ اس لیے نماز جنازے میں سجدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے نماز جنازے میں سجدہ؟ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نماز جنازہ سامنے ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، اگر تم سجدے والی نماز پڑھو گے تو ایک غیر مسلم جو ایمان والا نہیں ہے وہ دیکھ کر یہ سوچے گا کہ شاید اس مردے کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جنازہ میں سے سجدہ ختم کر دیا۔ نماز جنازہ صرف ٹھہر کر پڑھنا ہے، جھکنا بھی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کیسا پڑھتے ہیں، صرف اس بنیاد پر، اس پوائنٹ پر کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اپنے مردے کو سجدہ کر رہے ہیں، جب نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ نہ بنانا یہودیوں کی طرح، ورنہ تم پر بھی لعنتیں برسیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قبر کو منع فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی کی قبر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ جب وہ شام کو کما کر آئے تو بیوی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر سجدے میں رہے۔ کیوں؟ یہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ احسانات اور سب سے زیادہ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اتنا خیال دنیا میں کوئی کسی کا نہیں رکھتا جتنا ایک شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ اتنا ہمدرد کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ عورت کا دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے، ہر آدمی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن شوہر ایک ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے، شوہر ایک ایسا انسان ہے جو اپنی بیوی کا کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، یہ سچ مچ میں ہمدرد ہے۔ تو حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حضرت قیس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، وہ ایک جنگ پر گئے، جب جنگ پر گئے وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں ہیں وہاں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اب یہ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ مشکات کی روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، کیونکہ میں نے آپ کی جو عزتیں دیکھی ہیں، آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ہم یہاں رہتے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب ہم یہاں سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ کیا مقام ہے، تو اس مقام کو رکھتے ہوئے سامنے اس مقام کے ادب و احترام میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، مجھے سجدہ نہیں کرنا، مجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں مجھے سجدہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بخاری کی روایت ہے، اگر یہ کوئی روایت ان حدیثوں کو نہیں مانتا ہے اور وہ سوچتا ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بخاری شریف کو لے کر جائیں کسی مفتی کے پاس، کسی دارالفتہ میں جائیں، بخاری شریف کو لے کر ان حدیثوں کو کھول کر دیکھیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ آج کل ہم لوگ یہ بات بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ہمارے کو بھٹکا رہے، ہمارے کو بہکا رہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جن روایتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور جس طرح قرآن کی آیت سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح احادیث سے بھی کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ احادیث سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جب شروع ہوتی ہے وہ حدیث سے شروع ہوتی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم ہے کہیں قرآن میں؟
کہیں بھی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے نماز شروع ہوتی ہے حدیث سے، جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، حدیث کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 ربیع الاول کو ہفتے کا دن ظہر کی نماز میں یہ نصیحت فرمائی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اگر کسی پر میرا حق ہے تو مجھ سے اپنا حق لے لے، کسی کے پاس میرے پیسے ہیں تو مجھ سے اپنے پیسے لے لے، کسی کو میں نے مارا ہو۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم لوگ جب میدان بدر میں جا رہے تھے تو آپ لوگ صف بنا رہے تھے، صف بنا رہے تھے، تو آپ نے یوں چھڑی میرے پیٹ میں چبائی، تو مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تو غصے میں آ گئے، تمام صحابہ غصے میں آ گئے کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے سب کو منع فرمایا کہ بھئی یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں نا، قبر کا حساب و کتاب اور آخرت کا حساب و کتاب یہ بہت سخت ہے، وہ اس کے سامنے یہ بدلہ لینا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں ٹھہرا ہوا ہوں، حالانکہ بیمار تھے آپ، اور حضرت علی عباس سے کہا کہ مجھے اپنے کاندھوں پر سہارا دیں، کاندھوں پر سہارا لے کے ٹھہرے، اور ان صحابی سے کہا کہ اب مجھے بدلہ لیں کیونکہ آپ نے تیر میرے پیٹ میں چبائی تھی، تم بھی تیر لو اور میرے پیٹ میں چباؤ۔ تو انہوں نے پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، عجیب بات، کیا رسول اللہ جس وقت آپ نے میرے بدن میں تیر چبائی تھی میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میرے پاس صرف تہمت تھا، لہذا آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے، لہذا آپ پہلے کرتا اتاریں پھر میں بدلہ لوں گا۔ اب یہ عجیب مسئلہ ہے، یہاں صاحب اور غصے میں آ گئے، بھئی یہ صحابی ہے کہ کون ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ تو حضور نے سب کو منع فرمایا کہ آپ خاموش رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتارا، جیسا کرتا اتارا تو وہ صحابی پاس میں آئے جو مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کاندھوں کے درمیان تھی، اس مہر نبوت کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے سے لگ گئے۔ کیا رسول اللہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا کہ قیامت کے دن جنت مجھے آپ کا ساتھ مل جائے، اور میں اپنے بدن کو آپ کے بدن سے ٹچ کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جس کا بدن ٹچ ہو گیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی، میں تو یہ چاہتا تھا، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی پر میرا حق ہے تو لے لو، اور یہاں ہم نے کتنی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، بہنوں کی حق کھا گئی، بھائیوں کا حق کھا گئی، اور اتنے چوری چکاری اتنے سب کچھ زمینوں پر قبضہ کر کے بھی بیٹھے ہوئے اور بالکل بھی جو ہے دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے صدقے طفیل سے ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جن کی سفارش پر ہمارے لیے جنت کے تالے کھلیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے، وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی پر میرا حق ہے تو اپنا حق لے لے، اور میں نے اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، کسی نے مجھے تکلیف دی ہو یا کچھ بھی ہو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آخری عمر تھی، یہ 10 ربیع الاول کی بات ہے، 11 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 غلام تھے، تو 70 کے 70 غلام کو آزاد کر دیا، 70 غلام کو آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 7 درہم تھے آپ کے پاس، کتنے؟ صرف 7 درہم، ان کو بھی صدقہ کر دیا۔ آخری عمر میں کچھ رکھا نہیں، سب کو صدقہ کر دیا۔ یہاں آدمی مرنے والا ہے اور بینک میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی کسی غریب کی مدد کرنے تیار نہیں ہے، پھر بھی کسی غریب بچے کی بھئی یہ سوچے میں مرنے والا ہوں، میری آخری عمر ہے، یہ پیسہ جو میں نے جمع کیا ہے میرے مرنے کے بعد اولاد سے کیا امید لگا رہے ہو؟ ہمارے سامنے رہتے ہوئے ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی، اور پھر یہ امید لگانا میرے مرے بعد یہ میرے واسطے دعا کرتا ہے، یہ سب غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ جو بچہ ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا، جو بچہ ہماری بات خود کی ہمارے سامنے ہماری بات نہیں مان رہا، ہمارے سامنے زبان چلا رہا ہے، اس بچے کے لیے یہ سوچنا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے لیے دعا کرے گا، میرے لیے صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اور میرے نام پر جو ہے بکرا کاٹے گا، یہ کرے گا، یہ سب ہمارا شیطان کا جو ہے شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، مرے بعد بھی کچھ نہیں کرتا ہمارے واسطے۔ تو اپنے زندہ رہتے ہوئے اگر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس چند پیسے ہیں اور میں مرنے والا ہوں، زندہ رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد کام آ گئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 غلام آزاد کر دیا، صرف 7 درہم ہے گھر میں، وہ بھی صدقہ دے دیا، کچھ باقی نہیں ہے، کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ بیٹھے ہوئے 10 ہجری کو ظہر کی نماز کے بعد ہفتے کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اسے دنیا پسند ہے یا آخرت پسند ہے، جنت کی نعمتیں پسند ہے یا دنیا پسند ہے، تو اس بندے نے جنت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا ہے، جنت کی نعمتوں کو پسند فرما لیا ہے۔ تو ابوبکر نے جب یہ سنا تو آپ رونے لگے، تو تمام صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ شاید ہو سکتا ہے کسی نبی کے بارے میں فرما رہا ہو، کسی کے بارے میں فرما رہا ہو، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت بکر نے کہا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حضور سے پوچھا ہے کہ آپ کو دنیا پسند ہے یا جنت کی نعمتیں پسند ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمت کو پسند فرما لیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے،
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجد نبوی تھے نا تو تمام صحابی کے دروازے تھے، عبد الرحمن بن عوف کا، ابو طلحہ کا، زبیر کا، ابوبکر صدیق، تمام جو گھر جو تھے نا وہ مسجد کے آزو بازو تھے، اور تمام کے دروازے مسجدوں میں آدھے کے کھلتے تھے، یعنی تمام کے 2 دروازے تھے سب کے گھر کے، ایک ادھر سے دروازہ تھا، ایک دروازہ مسجد میں آتا تھا، یعنی وہ اپنے گھر سے فوراً مسجد میں آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے۔ سب کے دروازے بند کر دو، آج کے بعد کوئی ان دروازوں سے نہیں آئے گا، اپنے دوسرے دروازوں سے گھوم کر مسجد سے اس طرح آئے، مسجد کے دروازے سے، اپنے گھر کے دروازے سے نہ آئے، لیکن ابو بکر کا دروازہ صرف کھلا رہنے دیا جائے، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے خلیل بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، اس لیے ابو بکر میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں اور میرے دینی ساتھی ہیں، لیکن میرے دوست نہیں ہے، اور میرا دوست اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ابو بکر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرما رہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمام جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم میرے سامنے ہو، لیکن تمہارے بعد جو میری امت آئے گی ان کو میری طرف سے سلام کہنا۔ تمام امت کو کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ سلام کا جواب نہیں دیتے، شاید آپ ناراض ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا، کس کو؟ آپ کو سلام کہا، تو سلام کا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ہمارے نبی کو آخری عمر میں کتنی فکر ہے ہماری، کہ ہم سے سلام کہا کہ میری امت کو، تم سب کی ذمہ داری ہے کہ میری امت کو سلام کہنا، اور پھر ان لوگوں سے کہنا کہ وہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ اب میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے، اب آپ اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو بولیں، جتنے بھی گھر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں سلام پہنچایا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 دن طبیعت خراب رہی، 28 صفر سے 12 ربیع الاول تک طبیعت خراب رہی۔ اب آخری دن ہے، 12 ربیع الاول پیر کا دن، یا آخری دن ہے، اور 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری پیر کا دن، اور صبح کے 10 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ظہر کی نماز سے پہلے چاشت کا جب وقت ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ فجر کی نماز 12 ربیع الاول پیر کے دن فجر کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اس طرح تھا، دائیں طرف اس طرح تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر پردہ گرا ہوا تھا، تو سب کے سب جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے وہ پردہ ہٹایا۔ حضور نے جب پردہ ہٹایا تو تمام صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ حضور آنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو ہم سب لوگ اپنی نماز کو توڑنے والے تھے، اپنی نماز کو توڑنے والے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن سے دیدار نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول کو آئے تھے، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، آج 12 ربیع الاول، 3 دن ہو گئے، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، ہم نماز توڑنے والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پردے کو گرا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا تمام صحابہ کا۔ حضرت انس فرما رہے کہ ہم نماز بھول گئے کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا تو پردہ ڈالا، تو ہم لوگوں نے نمازوں کو پورا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حضرت علی کی بات ہے، ہماری بات نہیں، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری گفتگو جو فرمائی ہے وہ حضرت علی سے فرمائی ہے۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے کان میں، بالکل آخری وقت تھا جب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نہ چھوڑنا۔ یہ آخری الفاظ حضور کے، کس کے؟ یہ آخری الفاظ حضور کے، اور اس حدیث کا راوی حضرت علی ہے۔ حضرت علی کا نعرے لگانے والے بہت ہیں، لیکن ان کی باتوں پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں، بہت کم ہے۔ تو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ نہ چھوڑنا کہ نماز میں میرے ساتھ چلی گئی، تم نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے غلاموں پر، اور جو تمہارے نیچے کام کر رہے ہیں، جو تمہارے کام آ رہے ہیں، ان غریبوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو ذلیل نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ 2 چیزیں چھوڑ دی تو قیامت نزدیک ہے، پھر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برسیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک تو نماز نہیں چھوڑنا، اور ایک اپنے ماتحتوں کی، غلاموں کی قدر کرنا، اپنے گھر والوں کی بھی، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، ان پر ظلم نہ کرنا، اگر ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برسیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، تو کچھ کان میں کہا تو آپ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کان میں کہا تو آپ ہنسنے لگی۔ تو حضرت عائشہ یہ بات دیکھ رہی تھی، تو عائشہ نے پوچھا کہ پہلے آپ روئی، پھر آپ مسکرائی، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے یہ بات نہیں بتاؤں گی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی جب آپ کو بتاؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو ایسی کیا بات ارشاد فرمائی حضور نے کہ آپ پہلے رو رہی تھی پھر ہنس رہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جب میں رو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر مسکرائی کیوں؟ اس لیے مسکرائی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تو فکر مت کر، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے،
سیدہ شباب اہل جنہ، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ دی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملے گی۔ میرے خاندان میں کون سب سے پہلے؟ اس لیے دیکھا گیا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کے خاندان میں کوئی وفات نہیں ہوئی، حضور کے خاندان میں وفات ہوئی تو کس کی؟ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، کہ موت کی سختی ہوتی ہے اور اللہ میری موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ اور تمام صحابہ رونے لگے، حضرت فاطمہ ساتھ میں بیٹھی تھی تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی واہ کربا ابا واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ مجھے آج آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت صبح کے 10 بجے ہیں، یعنی چاش کا وقت جب ہوتا ہے، اب آپ لوگ بولو گے اس وقت تو گھڑی نہیں تھی نہ کہیں کو بول رہا، تو چاش کا وقت جب ہوتا ہے وہ 9:30 10 بجے ہوتا ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل آئے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ رسول اللہ باہر حضرت اسرائیل کھڑے ہیں، کون؟ ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں اندر بلا لوں میں، آپ کی اجازت ہو اندر بلا لو۔ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک بلا لے، میری اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، ان کو بلا لے۔ تو ملک الموت آئے تو انہوں نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حضور نے سلام کا جواب دیا۔ تو انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا وہاں پر، کسی نے ملک الموت اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسول اللہ یہ سلام جو میں آپ کو کر رہا ہوں نا، جب سے مجھے پیدا کیا گیا ہے اور قیامت تک، جب سے مجھے پیدا کیا اب تک اور قیامت تک میں کسی کو سلام کرنے والا نہیں، نہ میں نے کسی کو سلام نہیں کیا ہے، میں صرف آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ کر بھیجا ہے کہ پہلے ان سے پوچھ لینا، اگر وہ دنیا میں اور جینا چاہیں تو ان کو چھوڑ دینا، اگر وہ آنا چاہے تو لے آنا۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں پوچھا تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میری رائے تو ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، کیونکہ جب آپ جائیں گے تو میرے بھی آنا جانا بند ہو جائے گا، کیونکہ میں تو نبیوں کے لیے آتا ہوں، جب نبی ہی چلے گئے تو میرا بھی آنا جانا بند ہے، میں ابوبکر عمر عثمان علی کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میری رائے تو یہ کہ آپ دنیا میں رہے، لیکن اللہ کی رائے میری رائے کے خلاف نہیں جا سکتی، میری رائے تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، اللہ آپ کو ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ کہ کہا ٹھیک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری روح تو قبض کر لینا، میری امت کا کیا ہوگا۔ یہاں ہمیں اپنے مرنے کے وقت پیسوں کی فکر ہے، پیسے کہاں ہیں کتنے بتا رہے ہیں، لیکن اپنی موت کے وقت کبھی اپنے بچوں سے نہیں پوچھا کہ تم دین سے پھرنا نہیں، تم کیا کرو گے مرنے کے بعد، نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے نہیں پڑھو گے، اپنے بچوں کو تعلیم دو گے یہ نہیں پوچھیں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ پہلے یہ پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کہو میری امت کا کیا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کا بالکل ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کی حفاظت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملے ارشاد فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ کون فرما رہے؟ حضور ارشاد فرما رہے اللہ میری مغفرت فرما، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، کون؟ جو تمام نبی دنیا سے چلے گئے ہیں مجھے ان سے ملا دے۔ یہ آپ اس طرح فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اس طرح فرما رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے تو عائشہ فرماتی ہیں پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی پائی ہے؟ 63 سال 4 دن 6 گھنٹے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال 4 دن 6 گھنٹے اور 22,330 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ آپ کی زندگی 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، ایسا کوہرام مچا کہ کئی صحابہ صحابہ نے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو کئی صحابہ تو بے ہوش ہو گئے، کئی صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، جب انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو انہوں نے دعا کی اللہ میں ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانات اور ان کے جملے سنتا تھا، ان کے الفاظ سنتا تھا، اور میں ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا، اب جب حضور ہی نہیں ہے، مجھے ان آنکھوں سے کسی کو دیکھنا بھی نہیں ہے اور ان کانوں سے مجھے کسی کی بات سننی نہیں ہے، آپ میری سماعت اور بصارت دونوں چھین لیجئے، مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ کانوں کی ضرورت نہ آنکھوں کی ضرورت۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فوراً نابینا بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے، کان لے لیے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، جب انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے فوراً انتقال ہو گیا، سنتے ہی فوراً انتقال ہو گیا۔ اور ایک عورت ملنے آئی، جب ان کو معلوم ہے، ایک عورت کو حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، جیسا حضور کے پاس آئی تو انہوں نے چیخ ماری اور بالکل وہیں پر مر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ صحابہ کا حال ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ سب کے سامنے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں۔ یہ ہمارا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے، اسی طرح وفات بھی ہے۔ وفات کو بھی یاد رکھے ایک آدمی، پھر اس کا ڈی جے بجانے کو من نہیں کرے گا۔ تو
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 24 گھنٹے تک مدینے کے اندر بچوں نے دودھ نہیں پیا. بچے رو رہے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ انس کو بھیجا, یہ دیکھو بچے کیوں رو رہے ہیں, مدینے کی گلیوں میں کیا ہوا. تو تمام عورتوں سے جب پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں, چھوٹے بچے, لیکن بچے دودھ نہیں پیتے ہیں. معلوم ہوا کہ 24 گھنٹے تک کسی بچے نے دودھ نہیں پیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گدھا تھا جس کا نام یافور ہے, جب اس کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, وہ بھاگا گیا, ایک کنویں میں کود کر مر گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی شہبہ, جس کا نام ہے شہبہ اونٹنی. تو اس نے جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, تو اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا. 3 دن صحابہ اس کو کھلا رہے ہیں کھاتے نہیں ہے, اور 3 دن ہو گئے, اور 3 دن اس 3 دن ہوتے ہوئے اسی طرح وہ مر گئی بھوک سے تڑپ کر مر گئی, لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا. تو بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کفن دیا, کس طرح کفن دیا, باتیں تو بہت ساری, لیکن وقت ہو گیا ہے. تو یہیں پر ختم کر کے انشاءاللہ آج ہی جو باتیں رہ گئی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دفن کیا گیا, کتنے کپڑوں میں آپ کو دفن کیا, کن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا, اور کن لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی جس طرح ہماری نماز جنازہ, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں دعا پڑھی گئی, نہ ان کے نماز جنازہ میں اللہم اغفر لی پڑھا گیا, نہ ثنا پڑھا گیا. ان کی نماز جنازہ کو کوئی امام نہیں تھا, کیوں نہیں ہوئی, یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.